بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیف نبی نور اور میں ہوں سیف الاسلام۔ میں سری لنکن عوام سے بلاموں اور پریانتھا کمارا کے خاندان سے بالخصوص معافی کا طلبگار ہوں اور انتہائی شرمندہ ہوں کہ کل جو کچھ سیالکوٹ میں ان کے خاندان کے ایک فرد کے ساتھ ہوا وہ یقیناً قابل مذمت بھی ہے، اور اس پہ جتنا بھی شرمندگی کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ سری لنکا کے پاکستان پہ بہت سارے احسانات ہیں، ان میں سے صرف میں آپ سے ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ 1971 میں تقریباً اپریل یا مئی میں جب ایک طیارہ 2 کشمیری نوجوانوں نے اغوا کیا اور اس کو لاہور کے ہوائی اڈے پہ اتارا تو بھارت نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود پہ پابندی لگا دی، اور اس طرح مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس موقع پہ سری لنکا نے پاکستان کو یہ سہولت مہیا کی کہ وہ کولمبو کے راستے ڈھاکہ تک جا سکیں، اور اس طرح کراچی کولمبو ڈھاکہ کا یہ روٹ بنایا گیا جس میں تمام کمرشل فلائٹس اور فوجی طیاروں کو ری فیولنگ کی سہولت سری لنکا نے کولمبو میں مہیا کی۔ اسی روٹ کو استعمال کرتے ہوئے جنرل ٹکا، جنرل نیازی، جنرل یحییٰ، ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ گئے اور انہوں نے شیخ مجیب الرحمن سے وہاں مذاکرات کیے، جبکہ فوجی جرنیلوں نے وہاں پہ پاکستانی فوج کی پوزیشنز کو مضبوط کیا۔ پاکستان سے جتنی بھی کمک مشرقی پاکستان بھیجی گئی وہ بھی اسی راستے ڈھاکہ تک پہنچی، اور اس سہولت کو دینے پہ سری لنکا کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا بھارت کی جانب سے، جو یقیناً یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان یا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے کسی بھی طور سے منسلک رہے، اور انہوں نے یہ سہولت دینے کے بدلے نہ صرف بھارت سے دشمنی مول لی بلکہ ایک عرصے تک وہ بھارت کی اس دشمنی کا شکار رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس جانب کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا داخلہ کس طرح ہوا، اور یہ کہ مذہب کی شدت پسند مذہبی جماعتوں نے کس طرح پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا، اور ان کے خلاف تمام دائیں بازو اور بائیں بازو کی جماعتوں نے مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کو 9 ستاروں کا نام دیا گیا۔ ان 9 ستاروں نے پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی مہم شروع کی، اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو ان کی اتحاد سے نہ صرف گھبرا گئے بلکہ انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے دھاندلی کا منصوبہ بنایا، اور اس طرح 1977 کے انتخابات دھاندلی زدہ انتخابات کہلائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 40 نشستوں پہ دھاندلی کو قبول کیا اور ان نشستوں پہ دوبارہ انتخابات کی پیشکش بھی کی، لیکن 5 جولائی 1977 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس کام کا آغاز انہوں نے اسلامی سزاؤں سے کیا۔ اس میں انہوں نے لوگوں کو سرعام کوڑے بھی لگائے اور پھانسیاں بھی دیں۔ یہ تمام اقدامات دیکھتے ہوئے لوگوں میں اس بات کا احساس پیدا ہو گیا کہ شاید پاکستان میں اسلام کا نظام واقعی نافذ ہونے جا رہا ہے، اور اسی دوران انہوں نے مذہبی منافرت پہ مبنی جماعتوں کو بھی اس بات پہ راضی کیا کہ وہ سیاست میں آئیں،
اور اس طرح شدت پسند مذہبی جماعتوں کے گروہ جن کا تعلق مختلف مذہبی سیکٹس سے تھا وہ بھی وجود پائیں، اور پاکستانی سیاست میں مذہبی شدت پسندی کا رجحان زور پکڑ گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جس نے تحریک لبیک پاکستان نے جب دھرنے کا اعلان کیا تو ان کے ایک وزیر نے پریس میں میڈیا میں ایک کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان سے آہانی ہاتھ کے ذریعے نمٹا جائے گا، اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش اگر انہوں نے کی تو یقیناً ریاست اس کو ناکام بنا دے گی۔ جی ٹی روڈ کے اوپر جگہ جگہ خندقیں کھود دی گئیں، اور یہاں تک افواہیں پھیلیں کہ شاید جہلم کے پل کو گرا دیا جائے تاکہ یہ مذہبی گروہ اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر یکایک ہم نے یہ دیکھا کہ وہ وزیر موصوف انہوں نے یہ کہا کہ اس مذہبی گروہ کو یا جماعت کو بھارت سے فنڈنگ ملتی ہے اور یہ بھارت کے اشارے پہ بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک دن ان کے حامیوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے ایک ملاقات کی اور اس میں ایک معاہدہ طے پایا جس کی تفصیلات آج بھی عوام کے سامنے نہیں آئیں۔ اس معاہدے کے بعد اس مذہبی جماعت کو نہ صرف ایک سیاسی جماعت کے طور پہ قبول کر لیا گیا بلکہ ان کو جو کالعدم کا اسٹیٹس تھا اس سے بھی ہٹانے کی بات شروع ہو گئی، اور ان کے وزراء نے اور ان کے سینیٹرز نے سعد رضوی جو کہ اس مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے گھر جا کے ان کو مبارکیں بھی دیں اور پھول بھی پیش کیے۔ یہ تمام باتیں دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حکومت وقت جب بھی مذہب کو بنیاد بنا کے اپنے اقتدار کو طویل کرنا چاہتی ہے تو پھر ایسے گروہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنی شدت پسندی کے ذریعے عوام پہ حاوی ہوتے ہیں اور ریاست پہ حاوی ہوتے ہیں۔ چونکہ عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے ماڈل پہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بات ان شدت پسند گروہوں کو اس بات پہ اکساتی ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے سڑکوں پہ کریں اور وہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو ریاست سے منوائیں۔ انہی وزیر موصوف جنہوں نے بھارت سے فنڈنگ کا الزام لگایا انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ریاست اس وقت تیار نہیں ہے کہ وہ اس شدت پسندی کو روک سکے، لہذا انہوں نے اس جماعت کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اب یہ قومی دھارے میں آ کے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریاست پاکستان ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگر حکومتی وزراء اس بات پہ مصر ہیں کہ ریاست اس قابل نہیں ہے تو پھر ریاست کب اس قابل ہوگی کہ وہ مذہبی شدت پسندی کو روک سکے، اور یہ کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں یا تمام وہ لوگ جو کہ مختلف مذہبی رجحانات رکھتے ہیں وہ امن اور چین سے زندگی گزار پائیں۔ اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف حکومت وقت کو اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا بلکہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کی تمام تر توجہ اپنے معاشی مسائل سے نکل کر ایک بہتر مستقبل کی جانب رواں دواں ہو سکے، اور یہ شدت پسندی ہم پاکستان میں نہ صرف کم کر سکیں بلکہ بالکل ختم کر سکیں، ورنہ ہمارا دشمن ہمارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے اور
ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود نہ صرف اخلاقی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، بلکہ عدم تشدد ہمارے معاشرے سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ شاید موجودہ حکومت کو اس بات کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی ترجیحات معیشت کے طرف رکھیں، فوکس اپنا اکانومی کے اوپر رکھیں، نہ کہ مذہبی نعروں کے ذریعے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کی باتیں کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، اللہ حافظ۔